ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہے احترام کے قابل دنیا میں جتنے بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں میں خانہ جو ہوتا ہے شراب، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے جس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے جس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، ارے اس کے دامن پہ تو فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ وہ کس میں اتنی جرت کہ میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ آج یکم ربیع الاول 8 اکتوبر 2021 کا پہلا جمعہ ہے، تو اسی حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ میں نے جو اشعار سیرت النبی کے موقع پر پڑھے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ولادت کی تاریخ میں علماء اکرام کا، مؤرخین کا، محدثین کا، مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بات کو ہم آگے بھی نقل کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں کہ ہمیں اس اختلاف میں پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک ممبر سے آواز لگتی ہے کہ 9 ربیع الاول ہے، اور دوسرے جمعہ میں دوسرے ممبر سے جواب دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ پھر جلسہ کیا جاتا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں جلسہ کیا جاتا ہے، وہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ ارے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس تاریخ کو بھی ہو، ہمیں اختلافی روایات کو نہیں لینا چاہیے۔ جو اتفاقی بات ہے اس پر اتفاق کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر والے دن ہے، 9 ربیع الاول والا بھی لکھتا ہے کہ پیر والے دن ہے، 12 ربیع الاول والا بھی لکھتا ہے کہ پیر والے دن ہے، 8 ربیع الاول والا بھی لکھتا ہے کہ پیر والے دن ہے۔ تو ہمیں پیر والے دن کی جو اتفاقی بات ہے اس پہ سب کو اتفاق کر لینا چاہیے، اور لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو ایک لڑائی جھگڑے والی فضا قائم کی ہوئی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس تاریخ کو بھی ہو، 9 کو ہو، 12 کو ہو، ہمارے لیے وہ دن معتبر ہے، ہمارے لیے وہ دن مقدس ہے، ہمارے لیے وہ دن احترام کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم اپنے جسم کا جائزہ لے لیجئے، اپنے وجود کے اندر نظر دوڑا لیجئے، ایک ایک نعمت کا ذرا سوچئے، انحصار کیجئے، اس کا احاطہ کیجئے۔ ہم اس کے بارے میں پورا سوچ نہیں سکتے کہ اتنی قیمتی نعمتیں ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ میری ایک آنکھ کا جو اوپر والا پروٹا ہے، جو اوپر والی ابرو ہے، جو اوپر والی پلکیں ہیں، اس کی نعمت کو لے لیجئے۔ دنیا کے اندر کوئی ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی پیدا نہیں ہوئی، دنیا کے اندر کوئی ابھی تک اتنا بڑا ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑا انجینئر پیدا نہیں ہوا، دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑا سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو میرے رب کی بنائی ہوئی پلک کی طرح، میرے رب کی ہوئی بنائی ہوئی آنکھ کی طرح ایک آنکھ بنا کر دکھا دے، جس کے اندر 27 کروڑ بلب لگے ہوں، جو اتنی دور تک دیکھتی ہو، جو ایک پلک جو ہے دن کے اندر ہزاروں مرتبہ اوپر نیچے جھپکتی ہو، ایسی آنکھ کی ایک پلک ابھی تک کوئی نہیں بنا سکا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد مجھ پر اور آپ پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دے کر تم پر احسان کیا ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت عطا کی، امام الانبیاء جیسی نعمت عطا کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو تحفہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں ملے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو تحفہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے خالق کا تعارف کروایا، اپنے مالک حقیقی کا تعارف کروایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ۔ اور بات ذہن میں آ گئی، کرتا چلوں، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا جرم، اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ، اس دھرتی پر سب سے بڑی غلاظت، اس دھرتی پر سب سے بڑا جو جرم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرنا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ ہی ایسا دیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے، اور ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام آتے ہیں، ان کے آنے کے بعد دنیا میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شیس علیہ السلام آئے، آنے کے بعد دنیا میں تذکرہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، آنے کے بعد دنیا میں ان کا چرچا ہوتا ہے۔ ابراہیم، اسماعیل، صالح، نوح، ہود، جتنے بھی انبیاء آئے، ایوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، حضرت موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، یعقوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء آئے، تذکرہ دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ پہلے کر دیا۔ ان کے چرچے آسمانوں پر ہو رہے ہیں، ان کے چرچے زمین پر ہو رہے ہیں، ان کے چرچے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان کی جماعت کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے فرمایا کہ تم دنیا میں جاؤ گے، تمہارے بعد میرا ایک محبوب آنے والا ہے، جب وہ آ جائے تم مجھ سے وعدہ کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
मिसाक, तुम मुझसे वादा करो कि जब वो तुम्हारे दौर में आ जाए, जिसके दौर में भी आ जाए, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसका साथ दोगे, उसकी पैरवी करोगे। लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जिसको मैं अपनी किताब और हिकमत अता करूँगा। तो अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पहले से कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई है, आपने वाक़या सुना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया है। काबे का दर पकड़कर, काबे की चादर पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। ऐ अल्लाह, मेरी औलाद में वो नबी अता कर दे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह ताला ने कबूल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके दादा भी कहा जाता है, जद्दुल अंबिया कहा जाता है। बहुत सारे अंबिया आप अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बात करने का मकसद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी दुनिया में कदम नहीं रखा, दुनिया में जलवा फरोज नहीं हुए, पैदा नहीं हुए, विलादत नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह ताला ने पहले से बुलंद कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा है। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है, ये वाक़या लिखा है। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन के इलाके में जाते हैं। वहाँ एक राहिब रहता है, उनका जो किताबों का इमाम होता है, जो किताबों का इल्म रखने वाला होता है, तौरात का, ज़बूर का, इंजील का, वो राहिब के पास जाते हैं मुलाकात के लिए। उसकी उम्र 390 साल है। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब उसके पास पहुँचते हैं तो उसके बाल आंखों पर पड़े हुए हैं, यानी इतने बड़े हो चुके हैं, और वो ज़ईफ़ और नईफ़ हालत में बैठे हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन के इलाके में जाकर उनसे मुलाकात करने के बाद अपना तारुफ करवाते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि मैं मक्का से आया हूँ। फिर पूछते हैं कि किस कबीला से हो? बताते हैं कि मैं बनु तमीम से हूँ। फिर पूछते हैं कि आपके वालिद का नाम क्या है? बताते हैं कि मेरे वालिद का नाम अबू कहाफा है। पूछते हैं कि आपकी कुनियत क्या है? बताते हैं कि मेरी कुनियत अबू बकर है। तो वो राहिब कहता है कि आपने मुझे ज़ईफ़ हालत में पाया है, लेकिन मेरा इल्म बड़ा मजबूत है। आपसे ये मालूमात लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आप उस वादी से आए हैं, उस इलाके से आए हैं जिसके अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा मबऊस होने वाले हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं और ऐलान नबूवत करने वाले हैं। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ये दुआ की थी कि या अल्लाह, मेरी उम्र आखिरी मराहिल में है कि अगर मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं होनी तो मुझे उस नबी के पहले जानशीन, उस नबी के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत करवा दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा की ज़ियारत करके वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है और अपने आप को खुश नसीब समझ रहा है। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खुशखबरी देता है, कहता कि जैसे ही आप जाओगे वो नबी आखिरुज़्ज़मा ऐलान नबूवत कर चुके होंगे। आपने जाकर उनके हाथ पर बैयत कर लेनी है और इस्लाम कबूल कर लेना है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला तो पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और मस्ताने थे। मुसलमानों के पहले खलीफा ही नहीं बल्कि सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस माह रबीउल अव्वल में हुई। ये तज़किरा चलेगा इंशाअल्लाह, पहले भी हम करते हैं और इसी महीने में हमने 15 रबीउल अव्वल की शब को इंशाअल्लाह हमारी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस जो सालाना मुनक़िद होती है वो भी रखी है, जो कि 22 अक्टूबर को जुमे वाले दिन बाद नमाज़ ईशा इंशाअल्लाह मुनक़िद होगी। तो उसकी भी दावत चलाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने की कोशिश करें।
اس پیغام محبت کو پھیلائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ امن پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کا نام حلیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ امن والے پیٹ سے نکل کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ حلم والا دودھ پیا ہے۔ امن اور حلیمہ کا مجموعہ امن اور سکون اور شانتی بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہی ولادت ہوتی ہے، خطیب بغدادی نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، اس کا حکم بتاتا چلوں، لیکن فضائل کے اعتبار سے ضعیف روایات بھی بیان کرنا جائز ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہی ولادت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور صاف ہیں، بالکل دھلے دھلائے ہیں، ختنے پہلے سے کیے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کوئی بھی غلاظت نہیں لگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 10-15 منٹ کی عمر کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پلٹا کھاتے ہیں، اپنے بازو پر وزن ڈال کر، اپنے گھٹنوں پر وزن ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ دھر تو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب غیروں کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بتوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں وہ آ گیا ہوں جس نے توحید کا علم لہرانا ہے، میں وہ آ گیا ہوں جس نے دنیا کو بتانا ہے کہ اب اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ اسی وقت کمرے کے اندر ایک نور سا اور دھند کی قسم کا ایک بادل آ جاتا ہے، سایہ کر لیتا ہے، جس کے اندر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ کی گود میں ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہے، ایسی دھند چھا گئی، اور اسی دھند کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، طوفوا بها المشارقها ومغاربها، کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب کی سیر کرواؤ تاکہ اس کی صفات کو، اس کی ذات کو دنیا جان لے۔ اور پھر اسی بادل کے اندر سے آواز آتی ہے، اس کو آدم علیہ السلام کا خلق عطا کرو، شیسا علیہ السلام کی معرفت عطا کرو، نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ عطا کرو، ابراہیم کا ولولہ توحید عطا کرو، اسماعیل علیہ السلام کا ایثار عطا کرو، صالح کی فصاحت عطا کرو، لوط کی حکمت عطا کرو، موسیٰ کا جلال عطا کرو، ہارون کا کمال عطا کرو، اور یعقوب کی تسلیم و رضا عطا کرو، داؤد کی آواز عطا کرو، ایوب کا صبر عطا کرو، یونس کی معرفت عطا کرو، اور یوشع کا جہاد عطا کرو، اور الیاس کا وقار عطا کرو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال عطا کرو، یحییٰ کی پاک دامنی عطا کرو، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت عطا کرو، عیسیٰ کا زہد عطا کرو، اسحاق کی رضا عطا کرو، غرض سارے انبیاء کی صفات اس کو عطا کرتی جائے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا خوب شعر کہا ہے، ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن ثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری ساری زندگیاں تو وقف ہو سکتی ہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ قلم ہے آبلابا مدہ باقی ہے، برق تمام ہوا مدہ باقی ہے، زندگی تمام ہوئی مدہ باقی ہے۔ تو یہ تذکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ چلتے رہیں گے، رہتی دنیا تک نہیں، جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی میرے اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ہوں، اور جب کچھ نہیں تھا، یہ کائنات کا وجود نہیں تھا، اس وقت بھی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ خالی کھوکھلے داموں سے کچھ نہیں ہوگا،
جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آپ کے تذکروں کو عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد